بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں. مہر کی رقم بصورت پلاٹ رکھی جائے بوقت تنازع. کس پر فیصلہ ہوگا؟ رقم کی مالیت ₹1,00,000، پلاٹ ₹2,00,000 بحوالہ جواب ارشاد فرمائیں. مہر کی رقم بصورت پلاٹ رکھی جائے تو پلاٹ ہی کی وہ مالک ہے. پلاٹ 50,000 کی ہو گئی یا 50 لاکھ کی ہو گئی، وہ پلاٹ کی رقم اور اس کی ملکیت ہی اس کی ہے، اس کو آپ پیسوں میں نہیں لا سکتے. دور حاضر میں متعصب بدعتی صریح مسترسل ہے، لیکن عام سادہ لوگ مسلمان مشرک ہے، اچھا عقیدے لوٹتے رہتے ہیں. یہ اہل علموں ہی کی کمزوری ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو وقت پر عقیدے کے دشمنوں سے آگاہ نہیں کیا. سلام کے بعد معلومی کرنے کی اردو زبان میں وہ کون سی کتاب ہے جسے پڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے. مولانا شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان پڑھنا بہت مفید ہے، اور مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام سے بھی اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے قبل لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جب سعد ابن ابی وقاص آپ کو مسئلہ بتائے تو اوروں سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ترمذی شریف کتاب التوریث میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود کسی سرزمین پر موجود ہو تو مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام بخاری سے پہلے لوگ کس کتاب کی حدیث بیان کرتے تھے، پھر کیا جواب دیں گے؟ جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد بعد میں آئے ہیں مگر حدیثیں اگلوں کی لکھی ہے، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے، لیکن مسائل انہوں نے قرآن اور سنت سے اجماع امت کی روشنی میں صحابہ اور پیغمبر ہی کے مسائل امت کو بیان فرمائے. عیسیٰ اور مہدی میں کس کی تقلید ہوگی؟ کشف الامہ عن الغمہ میں خواجہ خرد نے لکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ اور اجتہاد ہوگا، بقیہ مذاہب ختم ہو چکی ہوگی اور آگ میں جل جاؤ گے. وطر کے سلام کے بعد سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، کیا یہ ثابت ہے؟ جی ثابت ہے. کوئی مردہ اس قسم کے پائے جائے کہ اس پر زنار ہے تو اس کو مسلمان قبرستان میں دفنانا چاہیے. زنار تو کفر کی نشانی ہے. اگر صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں پائی گئی تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. اجماع کا منکر کافر ہے تو 3 طلاق والے مسئلے میں اور مطلق تقلید کے انکار کا باعث غیر مقلد کا کیا حکم ہے؟ غیر مقلد کے لیے سخت خطرہ ہے. مولوی حبیب اللہ کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، اصلاً تو اس کا نام ہے دراسات اللبیب فی حفوات الحبیب، اور وہ ایک علمی نام ہے اور علمی کتاب ہے. اس میں مولانا کی شخصی آبروریزی نہیں کی گئی، ان کے استدلال اور برہان کو رد کیا گیا ہے. اور وہ جو دوسرا نام تھا القول الازہر فی رد ٹیوشن ماسٹر، اس نام کو ہٹا دیا گیا ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رکوع اور سجدے کے درمیان یہ جو دعا پڑھی جائے اس کے فائدے کیا ہے؟ سنت کی ادائیگی. اگر کوئی تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر پڑھے کوئی حرج نہیں، البتہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے. اس وجہ سے علماء آدھی رات کے بعد تک بغیر کسی وجہ کے نماز مؤخر کرنے کو مکروہ کہتے ہیں. اگر کسی صاحب کے 3 بیٹے ہوں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے دے
تو اس بارے میں شریعت اسے مجرم کہتی ہے، بہت بڑا ظالم ہے اور وہ بیٹوں کی حق تلفی کا گناہگار ہوگا۔ کیا زیادہ ذکر و اذکار کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے؟ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو زیادہ ذکر کرے گا تو زیادہ ثواب اور اجر پائے گا، دماغی توازن کیوں خراب ہوگا؟ البتہ ذکر کے طریقے علماء اور بزرگوں سے پوچھے جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن نماز علماء سے سیکھی جاتی ہے، زکوٰۃ کی فقہی تفصیل معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جن لوگوں کا میدان ہے ذکر و اذکار، ان سے مشاورت اور ان کی اجازت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ احتلام ہونے کی صورت میں جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے، جس بستر پر سوئے تھے، کیا وہ بھی ناپاک ہے؟ اگر وہاں نجاست لگ چکی ہے تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ غیر مسلم یا بدعتی کو سلام کر سکتے نہ، روح المعانی میں ہے لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، کافر کو عذر و اکرام سلام کرنا کفر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس کی قضا عمری باقی اسے نفل نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں قضا عمری فرض ہے، وہ پڑھ لے پھر نفل بھی پڑھتا رہے۔ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، استغفار کی کثرت کریں۔ لال، سبز اور نیلی رنگ کی ٹوپی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لال بھی پہن سکتے ہیں اور نیلی بھی، البتہ سبز ٹوپی یا امامہ چونکہ ایک گمراہ اور بے دین فرقے کی نشانی ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب ہے۔ ٹیکے کے ذریعے خون نکالنے سے یا زخم میں خون ابھر آیا، اسے روئی سے جذب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون جب جسم سے باہر نکلے، الگ تحقیق خروج و اخراج ہم مانا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ عام ثواب و خیرات کے لیے، اور جو متعین صدقہ ہو وہ فقراء مساکین یا دینی مدرسے کے نادار طلباء کے نام سے دینا ٹھیک ہے۔ لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد فرقے سے تعلق ہے، تو آپ کا اس سے وہی اختلاف ہے، غیر مقلد زندیق کے درجے میں ہے، غیر مقلد اہل حدیث کے درجے میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک آدمی نے اپنی بہو کے ساتھ جبرن زنا کیا، اس پر علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ وہ عورت اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہندوستان کے اہل حق علماء نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست اور صحیح ہوگا، آپ کی تحریر میں غلطی ہوگی۔ سمندری جہاز پر ملازمت میں جہاز کئی مہینے بعد کھڑا ہوتا ہے تو نماز قصر رہے گی۔ جب آدمی اپنے گھر بار اور وطن سے باہر روانہ ہو جائے، سمندر میں جہاز رکا ہوا ہو یا چل رہا ہو، ہر حالت میں جب تک کسی آباد اور شہر میں 15 دن رات کی نیت نہ کرے قصر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت کے ساتھ آمین۔ مکہ مدینے میں خاتون جمعہ مسجد نبوی اور حرم میں پڑھے، آپ نے ہوٹل میں نہیں۔ جمعے کے لیے اور بڑی نمازوں کے لیے حرم شریف جایا کرے، کیونکہ وہاں تو گیٹ بھی علیحدہ، راستے بھی علیحدہ، حرم میں جگہ بھی علیحدہ، وہاں کیا خطرہ اور پریشانی ہے۔ چاش کی نماز میں پہلے قاعدے میں تشہد، درود اور دعا تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ثنا، جی ہاں یہ درست ہے۔ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر فرض نماز فجر سے قبل مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے۔ وقت فجر میں سوائے 2 سنتوں کے نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد ہے۔ حرام خور رشتہ دار کے گھر کھانا کیسا ہے؟ اگر وہ حرامی حرام کھاتا ہے، کوئی حلالی نہیں ہے، پھر تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسے شک شبے والی بات ہے تو اپنا کوئی ہدیہ گفٹ لے جاؤ اور یہ نیت کرو کہ اس کے بدلے میں آپ نے بوتل پی لی یا چائے پی لی۔ تعویذ کے جواز کسی دلیل سے ثابت ہے، جس طرح اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے اس طرح لکھنا بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں اس کے عدم جواز تو نہیں ہے،
البتہ حدیث شریف میں صحابہ کرام سے جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو معوذتیں لکھ کے لٹکانا ثابت ہے. تاہم ائمہ توحید و سنت کہتے ہیں کہ تعویذ جائز کلمات کا جائز ہے، ناجائز کلمات کا ناجائز ہے، اور تعویذ سے بہتر تعویذ ہے، یعنی پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. تعویذ تو ایک عذر ہے، ایک مجبوری ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے مؤثر بنائے. تاہم جس حدیث میں ہے کہ تعویذ گنڈے شرک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. کہنا چاہیے ٹوٹ کے اور گنڈے شرک ہے، کیونکہ تعویذ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے، اسے شرک کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی آیت پڑھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پھر ترجمہ کرے بکری کا گوشت حرام ہے، گائے کا گوشت حرام ہے. تو جیسے یہ کذاب اور جھوٹا ہے، یہاں آیت میں خنزیر کے گوشت کو حرام کہا ہے، بکری اور گائے اور بھینس کے گوشت کو حرام نہیں کہا. اس طرح یہ شخص جو التمائم شرکن کا معنی کرتے ہیں کہ تعویذ لکھنا حرام ہے، یہ کذاب اور جھوٹا ہے. تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فیہ السحر او یستعان فیہ بغیر اللہ. خطبے کے دوران حضرت کی حدیث آتی ہے جس کے ساتھ کا بولنا بھی ضروری ہے. کبھی کیا کیا ضروری خطبے کے دوران بولنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران جائز نہیں ہے. خطیب کہے گا، لوگ نہیں کہیں گے. حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروایا، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ حجاج ابن یوسف نے کافی صحابہ کو شہید کیا ہے، صرف عبداللہ ابن زبیر کو نہیں، اور یقیناً اس گناہ میں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو. ہاتھ والا چھوٹا بیگ ہو، اس کے اندر سورہ یاسین مکمل ہو، تو اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ کر تکیے کے طور پر بہتر یہ کہ سورہ یاسین نکال لے. کیا ضرورت ہے کہ آپ قرآن کے اوپر سر رکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی صورت نہیں بنتی یا غلطی سے ہو گیا تو معاف ہے. میرے شہزاد بھائی کی بیٹی، اس نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، اب وہ میری کیا لگتی ہے؟ جس نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی بہن ہے. عجیب بات ہے. بندے کو وراثت میں 10 ایکڑ اراضی ملی، جس میں 9 ایکڑ زمین نہری اور 1 ایکڑ بارانی ہے، جس میں سالانہ آمدنی 70-75 ہزار ہے. گزارش ہے کہ اس پر زکوٰۃ عشری فدیے کے حساب سے کتنی ہے؟ جو زمین نہری ہے اور محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہے اس میں 20واں ہے، اور جو بغیر مشقت بارش و باران سے فصل دیتی ہے اس میں 10واں ہے. ایک کو عشر، دوسرے کو نصف عشر کہتے ہیں. نماز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کا شروع بسم اللہ پڑھنا چاہیے. جب آپ کو سورت میں لانا ہو تو سورت پہ پہلے جب قرآن میں بسم اللہ ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ آپ کے ذمہ فاتحہ پڑھنا ہو. بہت دعائیں دی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، دعاؤں میں شریک فرمائے. نماز فجر مغرب عشاء میں جو امام فاتحہ پڑھ چکے تو کیا مقتدی کو بھی دل میں فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ یہ اجازت آئی ہے کہ دل میں تصور فاتحہ جائز ہے. کوئی خاتون اپنے بیٹے بھائی داماد کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے، جا سکتی ہے. آج کل گھر چھوٹے ہوتے ہیں، عموماً 2 یا 3 کمروں میں باپ بیٹے رہتے ہیں. اگر 2 بیٹوں کی شادی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پردہ کیا جا سکے. اتنے چھوٹے گھروں کے رہنے والے کس طرح پردہ کرے؟ مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ خواتین موٹی چادریں اوڑھ کر خود سامنا نہ کرے اور باقی پس پشت بات چیت یہ آنا جانا جائز ہے. اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھنا چاہے اور اس کو ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو کس طرح اپنے ذمہ ایک تعداد لگا لے اور کہے میرے اوپر جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ اب بھی جتنی نمازیں باقی میں پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء، جب بھی پڑھے گا اس طرح پڑھتا رہے. ہمارے گاؤں میں جانوروں کے لیے پختہ باڑہ بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھک بنائی جائے تو کیا اس بیٹھک پر نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے جب جگہ پاک صاف ہو؟ تہجد کی نماز میں تہجد کا وقت کی نیت کی جاتی ہے. نیت نہ بھی کرے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ وقت تہجد ہے. کوئی شخص جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کاف نہ پڑھ سکے، بعد میں پڑھنا ثواب ہے، سنت جمعہ نہیں ہے. میت کو کفن سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کا رنگ بھی دیا جا سکتا ہے.
جائز ہے، بہتر نہیں. آپ نے حکم دیا سفید کپڑے کے کفن بناؤ. کسی نے اپنی پوری زندگی کا قضا نامہ ادا کرنا ہے تو فجر سے پہلے کی سنت وطر نہیں، سنت کوئی نہیں، صرف وطروں کی قضا بدستور ہوگی، ہر عشاء کے ساتھ وطر. مولانا تقی کی ترتیب کردہ بینکنگ نظام سے علماء کو اتفاق نہیں، تو پھر یہ جملہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے. ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیں؟ ہم دنیا والوں کو تقی صاحب والا جواب دیں، باقی جب آخرت والے آئیں گے ان کو پھر مولانا سلیم اللہ والا جواب دیں. تو علماء متفق ہے کہ وہ لغزش ہو گئی ہے اور اس سے حلت پیدا نہیں ہوئی. زبان کی لکنت کے بارے میں اللہ سے دعا، میرے لیے دعا فرمائے اللہ میری ترقی کا برکت. آمین. یہ پوچھنا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بامر مجبوری، ورنہ روشنی ہونا چاہیے. دوسرے ملک جا رہا ہوں، دعا کی طرح اللہ پاک آسان فرمائے، آپ کو تندرستی صحت دے اور آپ کی عمر برکتوں والی لمبی کرے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. ہم نماز گھر والے اکثر بیمار رہتے، برائے کرم سے اللہ پاک سب کو صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے ضرورت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری فرمائے. جہاں صحت اور شفا کی طلب ہے اللہ کامل صحت شفا عطا فرمائے. جہاں روزگار کے گھٹن اور کمی کی تکلیف محسوس ہوئی اللہ اپنے خزائن سے عزت کا وافر عزت اور رزق کے تمام ذرائع آسان فرمائے. جو باہر جانے والے ہیں اللہ ان کا سفر بخیر کرے اور عقیدے اور ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. جن کی اور حوائج دین و دنیا ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کی جھولیاں بھر دے. خداوند تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، کونین کی سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.